السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دوستو، دعا مانگنے سے انسان کا مقدر اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم دولت مند اور امیر ہونے کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ایک چھوٹی سی دعا مانگ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو بہت ہی غفور اور رحیم ہے، تو ہر چیز سننے اور جاننے والا ہے۔ یا اللہ، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں ان بے سہارا لوگوں کے دکھ بانٹ سکوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی سورت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایسی شاندار برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ایک بہت ہی مشہور مثال ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کی طرف سے بند ہو اور اگر اسے پوری دنیا بھی رزق دے دے تو اس کے رزق میں کبھی فراوانی نہیں ہو پائے گی، اور جس شخص کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے روا ہو تو پوری دنیا بھی مل کے اگر اس کا رزق بند کر دے لیکن اسے رزق برابر ملتا رہے گا۔ تو دوستو، ہمیں رزق کسی انسان سے نہیں بلکہ اس پاک ذات سے مانگنا چاہیے جو سب جہانوں کا پالنے والا پاک پروردگار ہے۔ یہ وظیفہ اگر خاص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک ان میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہی وظیفہ اگر اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو انسان ایسے خسارے کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ دوستو، اس لیے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ہر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر رب العزت کی اجازت لے لی جائے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ ناکامی کا شکار نہیں ہو پائے گا۔ اب دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی رضا کیسے حاصل ہوگی، یا اللہ کی رضا ہم کیسے اپنے اوپر رحمت کی طرح لا سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر صلہ رحمی یعنی رحم کرنے والا معاملہ بتایا، اور یتیموں کی کفالت اور ان کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی بتایا۔ تو دوستو، اگر آپ اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس چیز کے مستحق ہوں گے۔ ان کی اگر آپ مدد کریں گے تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے برابر ہوگا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وظیفے کی طرف آنے سے پہلے اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، یعنی اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ النصر جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اس کو آپ نے صرف 3 بار اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک بات پر غور کرنا ہے کہ جب آپ سورۃ النصر 3 بار آنکھیں بند کر کے پڑھیں تو اللہ پاک سے تصور میں اپنے آپ کو انتہائی کمتر سمجھتے ہوئے دعائے خیر طلب کرنی ہے، اور یہ بھی تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری غیبی مدد کرے گا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ صبح کے وقت اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں جو صرف اسی پاک ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے صبح کو اللہ پاک کا رزق بانٹنے آتے ہیں۔ جو لوگ اٹھتے ہیں، صبح نماز ادا کرتے ہیں اور اسی کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ترکیب کو آپ نے سوتے وقت بھی کرنا ہے تاکہ صبح اور رات کو اس کا اثر قائم رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ کوئی نہ کوئی سبب آپ کے لیے بنائے گا۔ دوستو، اب چلتے ہیں دعائے خصوصی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ پاک، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری آنے والی نسلوں تک اسلام کا بول بالا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے عطا فرما۔
اے پوری کائنات کے مالک، ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو محض اپنی رحمت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی لوگوں نے ہمارے اس چینل اسلامی اخلاق پر دعائے خصوصی کی درخواست کی ہے، یعنی ان سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ ان میں سے جو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بہتر رشتے عطا فرما۔ ان میں سے جن کی بھی اولاد نافرمان ہیں اس کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ ان میں سے جس پر بھی جادو یا کالا علم کروایا گیا ہے، جادو کروانے والے کو ہدایت عطا فرما۔ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، ہمارے چینل پر آنے والے ہر مسلمان کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ ہم سب کو قرآن پاک کا پڑھنے والا بنا، ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرما، ہم سب کو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے دین کو اسلام کے دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم کو دین کی استقامت نصیب فرما، ہمیں عزت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں برائیوں کے شر اور شیطان کی شیطانیت سے محفوظ فرما، ہمیں رسوائی سے بچا، ذلت والی موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے آگے ہی سوال کرتے ہیں، ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، اور سب سے بڑی بات، چلتے ہاتھ پیروں سے اس دنیا آفانی سے کوچ فرما۔ اے اللہ پاک، جو ہمارے حق میں بہتر ہیں اور وہ ہم تجھ سے نہ مانگ سکے، ہم حقیروں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ہمیں روز محشر حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اے پیارے پروردگار، ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی تمام جائز حاجت کو پوری فرمائیں۔ آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہے، ایک بار آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ نصر جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اس کو صرف 3 بار آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اپنی فریاد پہنچانی ہے۔ اگر ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ میرے تمام بھائی باضمات کوشش کریں کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں، اور میری بہنیں جیسے ہی اذان ہو اسی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔